دیکھیے شعر دو مصروں پر منقسم ہوتا ہے۔ مصر اول کو صدر، ثانی کو عجز۔ صدر کے آخری جز کو عروض، یعنی پہلے مصرے کا جو آخری جز ہوگا اسے کیا کہتے ہیں؟ عروض کہتے ہیں۔ عجز کے آخری جز کو یعنی دوسرے مصرے کے آخری جز کو ضرب۔ بقیہ اجزاء کو حشو کہا جاتا ہے۔ پورا ایک ہی جملہ ہے، یہ پورے کو ایک جملے میں سمیٹ دیا ہے۔ اچھا، جس بیت آگے اس بات سمجھ میں دو مصروں پر شعر مشتمل ہے۔ پہلے مصرے کا جو آخری جز ہوگا اسے عروض کہیں گے، اور دوسرے مصرے کا آخری جز جو ہوگا اسے ضرب کہیں گے۔ اب باقی جتنے اجزاء ہوں گے ان سب کو کیا کہیں گے؟ حشو کہیں گے۔ جس بیت کے تمامی اجزاء ہوں، اب کیا ہے، کچھ اشعار ایسے ہوں گے کہ جو بحر بتائی گئی ہے اس کے سارے اجزاء ہوں گے، اس میں کوئی بھی حذف نہیں ہوگا۔ ابھی کیا ہے، بحر کچھ ہے اس میں تبدیلی کر دیا، تبدیلی کا مطلب کچھ اجزاء حذف کر دیے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں جس بیت کے تمامی اجزاء ہوں اسے تام کہتے ہیں۔ جس کے ہر مصرع کے اخیر سے ایک جز حذف ہو، ہر مصرے کے اخیر سے ایک جز حذف ہو، اس کا مطلب کیا ہوا، یعنی عروض کو بھی حذف کیا جائے اور ضرب کو بھی حذف کیا جائے۔ دو مصرے ہیں نا، تو دو مصروں میں سے ہر مصرے کے اخیر سے ایک جز حذف کیا جائے، تو ہر مصرے کا آخری جز کیا ہوگا؟ پہلے مصرے کا آخری جز عروض، دوسرے مصرے کا آخری جز ضرب ہے، تو انہی کو حذف کر رہے ہیں۔ کہہ رہے جس کے ہر مصرع کے اخیر سے ایک جز حذف ہو اسے مجزو، جس کا نصف حذف ہو، کیا یعنی نصف ہی حذف ہو جائے، اسے مستور، جس کے 2/3 اجزاء حذف ہوں اسے منحوق کہا جاتا ہے۔ ایک ایک جز اگر حذف ہوا، صرف ایک ایک جز، دونوں مصروں کے اخیر سے ایک ایک جز حذف ہوا تو اسے کیا کہیں گے؟ مجزو۔ اور اگر آدھا آدھا حذف ہو گیا، آدھا آدھا جز نہیں، آدھا آدھا جز نہیں، 3 اجزاء مثلا ہیں، 4 اجزاء ہیں مثال کے طور پر، کس میں؟ دونوں مصروں میں، پہلے مصرے میں 4 اجزاء، دوسرے مصرے میں 4 اجزاء، تو آدھا حذف کر دیجیے، یعنی 2 اس میں سے 2 اس میں سے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مستور۔ اور جس کے 2/3 حذف ہو جائیں، 3 اجزاء ہیں، 2 حذف کر دیجیے، ایک ایک ہی بچے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ منحوق کہا جاتا ہے۔ چلیے اب تقطیع ایک آتی ہے۔ تقطیع کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں تقطیع شعر کے ٹکڑوں کو اجزائے بحر کے مقابل کرنا۔ شعر کے جو ٹکڑے ہیں نا ان کو بحر کے جو اجزاء، فاعل 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 مثلا شعر کوئی ہے، تو اس شعر کو ان اجزائے بحر کے ٹکڑوں کے مقابل کیجئے۔ فاعل کے مقابل میں کون سا لفظ آ رہا ہے، دوسرے فاعل کے مقابل میں کون سا لفظ آ رہا ہے، صحیح وزن بیٹھ رہا ہے یا نہیں بیٹھ رہا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقطیع۔ شعر کے ٹکڑوں کو اجزائے بحر کے مقابل کرنا اس طرح کہ متحرک کے مقابل متحرک اور ساکن کے مقابل ساکن، اسے تقطیع کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تقطیع کہتے ہیں۔ مقابل کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ بس متحرک کے مقابل متحرک آئے، چاہے ضمہ ہو یا فتح، اس سے بحث نہیں، یہ پہلے ہم بتا چکے ہیں، اور ساکن کے مقابل میں ساکن آئے۔ اب دیکھیے نمبر 1 تقطیع میں، اب کچھ تقطیع کے تعلق سے کچھ ہدایات ہیں۔ یہ تقطیع میں صرف حرکت و سکون کا مقابلہ ہوتا ہے، ضمہ فتحہ کسرہ کی موافقت ملحوظ نہیں ہوتی ہے کہ بحر میں اس حرف پر ضمہ ہے اور شعر جو اس پر ہم بیٹھا رہے ہیں اس میں فتحہ ہے، تو فرق پڑ جائے؟ کرے نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ متحرک ہے نا، یہ متحرک کے مقابل متحرک آنا چاہیے، ضمہ فتح کسرہ، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں تقطیع میں
صرف حرکت و سکون کا مقابلہ ہوتا ہے، ضمہ فتحہ کسرہ کی موافقت ملحوظ نہیں ہوتی۔ نمبر 2، تقطیع میں اعتبار ان حروف کا ہے جو بولنے میں آئیں۔ یہ دوسری تنبیہ ہے۔ تقطیع میں اعتبار کن حروف کا ہوگا؟ ان حروف کا جو بولنے میں آئیں، لکھنے میں آئیں یا نہ آئیں۔ لکھنے میں آ رہا کوئی حرف، بولنے میں نہیں آ رہا ہے تو اس کا اعتبار نہیں۔ جیسے والشمس، والشمس، اس میں کیا پڑھنے میں آ رہا ہے؟ واو سین ساکن سین متحرک، والشمس کیا آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ سین کیا ہوا؟ ساکن ہوا اور دوبارہ متحرک ہو گیا۔ یہ پڑھنے میں آ رہا ہے، اور لکھنے میں الف بھی آ رہا ہے، لام بھی آ رہا ہے۔ الف لام کے ساتھ نہ لکھیں گے الشمس تو الف بھی لکھیں گے، لام بھی لکھیں گے، لیکن جب والشمس آپ نے اسے کہا تو پڑھنے میں کیا آ رہا ہے؟ واو سین یہ آ رہا ہے، الف لام کٹ گیا وہاں پر، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ چلیے وہی کہہ رہے ہیں، تقطیع میں اعتبار ان حروف کا ہے جو بولنے میں آئیں، ان کا نہیں جو لکھنے میں آئیں اور بولنے میں نہ آئیں۔ لہذا جو حرف بولنے میں آتا ہے وہ شمار ہوگا اگرچہ لکھنے میں نہ آئے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی حرف بولنے میں آ رہا مگر لکھنے میں نہیں آ رہا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، تنوین آپ زبر سے حرکت دیتے ہیں نا، تو کیا پڑھنے میں آ رہی ہے وہ؟ بولنے میں نون ساکن ابدن، تو ابدن میں نون لکھتے ہیں آپ؟ نہیں لکھتے ہیں، لیکن پڑھنے میں آ رہا ہے کہ نہیں پڑھنے میں آ رہا؟ وہی جو تنوین ہے اسی کو آپ نون ساکن پڑھ دے رہے ہیں۔ تو اس لیے اگرچہ نون ساکن لکھنے میں نہیں آ رہا ہے مگر پڑھنے میں آ رہا ہے، لہذا وہاں پر تنوین کو ایک نون ساکن مانا جائے گا، لہذا اس کے مقابل میں ساکن حرف آنا چاہیے اور الف کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لہذا جو حرف بولنے میں آتا ہے وہ شمار ہوگا اگرچہ لکھنے میں نہ آئے۔ جیسے تنوین پڑھنے میں آتی ہے نون ساکن مگر لکھنے میں نون ساکن نہیں آتا ہے، اور جو بولنے میں نہیں آتا شمار نہ ہوگا اگرچہ لکھنے میں آئے۔ جیسے حمزہ وصل، حمزہ وصل ہے، جب آپ پیچھے سے ملا دیں گے کسی حرف کو تو وہ حمزہ وصل پڑھنے میں آئے گا؟ حمزہ وصل پڑھنے میں، جیسے امرأتن، کیا ہے؟ امرأتن، تو اس میں جو امرأتن میں الف ہے، حمزہ ہے، یہ حمزہ وصل ہے۔ جب آپ ملائیں گے کوئی حرف تو حمزہ نہیں پڑھنے میں آئے گا۔ جیسے واو ملا دیا آپ نے تو اب وہ امرأتن نہیں کہا جائے گا، وامرأتن۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، واو آ رہا، میم آ رہا، الف نہیں آ رہا پڑھنے میں۔ چلیے جیسے حمزہ وصل، تقطیع میں علتن کو علتن اور وشمسے کو وش شم سے لکھا جائے گا۔ جب تقطیع آپ کریں گے نا، بہر کے مقابل لائیں گے شعر کو، تو وشمس اگر لکھا ہے تو اس کو کیسے آپ لکھیں گے؟ الف لام وغیرہ ہٹا دیں گے، وہاں واو سین اور پھر اس کے بعد سین پھر میم پھر سین، اس طرح سے لکھیں گے۔ الف لام ہٹ جائے گا، جو لکھنے میں پڑھنے میں نہیں آ رہا اس کو ہٹا دیں گے۔ اس کے برخلاف جو تنوین نون ساکن کی ادائیگی جس سے ہوتی ہے تو نون ساکن تو لکھا نہیں جاتا، لیکن جب آپ تقطیع کریں گے نا تو تنوین کی جگہ پر نون ساکن لکھیں گے۔ کیا لکھیں گے؟ نون ساکن۔ دیکھو وہی کہہ رہے ہیں کہ تقطیع میں علتن کو علتن جو تشدید ہو رہی نا اس کو بھی الگ کر کے لکھیں گے۔ جیسے لام دیکھیے مشدد ہے نا، 2 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے لیکن لکھا ایک ہی مرتبہ ہے۔ علتن میں لام ایک ہی مرتبہ لکھا ہے نا، وہ تو تشدید دے کر کے کام چلا لیا، لیکن جب آپ تقطیع کریں گے اس کو لائیں گے اجزائے بہر کے مقابل تو اس طرح نہیں لکھیں گے، بلکہ 2 لام لکھیں گے۔ ایک لام پر آپ ساکن دیں گے، دوسرے لام پر زبر دیں گے۔ پھر تن جو تے 2 پیشتن تنوین ہے تو اس کو نون کی شکل میں لکھیں گے، تے اور نون۔ اور وشم سے جس میں الف لام بھی لگا ہوا ہے اس کو وشم سے یعنی واو شین شین میم سین الف لام ہٹا کر کے لکھا جائے گا۔ دیکھیے اس کو آپ پیچھے بالکل پہلا سبق جو آپ نے پڑھا تھا وہاں دیکھیے،
دیکھیے تختی تو نہیں کیا ہے، لیکن الگ الگ لکھ کر کے صغرا کبرا اور فاصلے صغرا فاصلے کبرا متد مجموع متد مفروق خفیف ثقیل سبب خفیف ثقیل یہ سب دیکھیے بتایا ہے نا، تو اس کو دیکھیے کس طرح سے لکھا ہوا ہے. دیکھیے ایک دم نیچے سطر، ان سب کا مجموعہ یہ ہے سبب خفیف سبب ثقیل وتد مجموع وتد مفروق، اور اس کے بعد کیا فاصلے صغرا فاصلے کبرا، یہ سب بتایا تھا نا. تو ان سب کو ایک شعر کے ایک مصرے میں جمع کر دیا، یا ایک جملے میں کہہ دیجیے جمع کر دیا. دیکھیے کیا لکھا ہے، لم ارا علی ظہر جبلن. جبلن دیکھیں کیسے لکھا ہے، تنوین ہے نا وہ، لیکن نون کی شکل میں لکھا ہے. سمکتن دیکھیے یہ بھی کیا ہے، تے دو زبر تن ہونا چاہیے، لیکن یہاں اس کو ظاہر کیا گیا نون کی شکل میں. تو ایسے جب تختی کریں گے تو ایسے لکھیں گے. چلیے اب اس کے بعد بحروں کے نام آئیں گے، بحریں سب آپ کو 16 سب یاد کرنی پڑیں گی.